بسم اللہ الرحمن الرحیم اردت تنقیحہ و تنظیمہ، میں نے اس کتاب کو یعنی اس کتاب کے مضمون کو، معانی کو منقح کرنے کا ارادہ کیا، حشو و زوائد سے اس کو خالی کرنے کا ارادہ کیا، و تنظیمہ، نظم و نسق کے ساتھ اس کے معانی اور اس کے مضامین کو مرتب طور پر ذکر کرنے کا میں نے ارادہ کیا۔ وحاولت اے طلبت، حاولہ اصل میں کسی چیز کو ہیلے سے طلب کرنا، جو اس کا معنی آتا ہے، مگر یہاں مطلق طلب، مطلق قصد کا معنی ہے۔ یہ سب تفنن ہے، کہیں ارادہ ہے، کہیں قصدہ ہے، کہیں حاولہ ہے، کہیں طلبہ ہے، سب کا ایک معنی ہے۔ وحاولت اے طلبت تبیین مرادہ و تفہیمہ، اور میں نے اس کتاب کی مراد کو واضح کرنے، روشن کرنے، و تفہیمہ، اور اس کو سمجھانے کا قصد ارادہ کیا۔ یعنی میرا مطلوب، میرا مقصود یہ ہے کہ اس کتاب کے معنی مراد واضح ہو جائے اور اس کا مفہوم جو ہے لوگوں کے ذہن میں راسخ ہو جائے۔ وعلی قواعد المعقول تأسیسہ و تقسیمہ، اور علم معقول کے قواعد پر، علم منطق کے قواعد پر اس کتاب کے مضامین کی بنیاد میں نے قائم رکھنے کی کوشش کی۔ یعنی منطقی عقلی دلائل سے اس کو مزین اور مبرہن کرنے کی میں نے اس میں کیا کی ہے، کوشش کی ہے۔ علی قواعد المعقول تأسیس، علم معقول کے قواعد پر اس کتاب کے کلام کی بنیاد رکھنے کی میں نے کوشش کی یا قصد و ارادہ کیا۔ و تقسیمہ، اور قواعد معقول پر اس کتاب کی تقسیم کا بھی میں نے ارادہ کیا۔ موردن فیہ زبدۃ مباحث المحصول و اصول الامام المحقق المدقق جمال العرب ابن الحاجب، موردن فی، اس کتاب کے اندر، یعنی اس منقح منظم کتاب کے اندر، یعنی کتاب تنقیح کے اندر ذکر کرتے ہوئے کس چیز کو، امام رازی کی مشہور زمانہ کتاب المحصول کی بحثوں کا جو خلاصہ ہے، امام رازی کی کتاب محصول کی بحثوں کا جو خلاصہ ہے، اس خلاصہ کو اس کتاب تنقیح میں ذکر کرتے ہوئے موردن حال ہے۔ و اصول الامام المحقق المدقق، اور امام محقق مدقق جمال العرب یعنی علامہ ابن حاجب کی جو اصول ہے، جس کو مختصر ابن حاجب کہتے ہیں، فرماتے ہیں اس کے اصول کا خلاصہ ذکر کرتے ہوئے لازمی ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ محصول کی بحثوں کا خلاصہ ذکر کرتے ہوئے، اور علامہ ابن حاجب کی جو کتاب ہے بزمگی مختصر، تو اس کے اصول کو اس کے اندر ذکر کرتے ہیں۔ یہ اصول الامام ہی پڑھے، امام محقق مدقق جمال العرب ابن حاجب کی مختصر ابن حاجب کے اصول کو ذکر کرتے ہوئے مع تحقیقات بدیعہ، اور صرف اتنا ہی نہیں کہ امام رازی کی کتاب محصول کا خلاصہ ہی رکھیں، علامہ ابن حاجب کی مختصر ابن حاجب ہی کا خلاصہ اس کے اندر ہم صرف رکھیں، یا صرف انہی اصولوں کے اندر کو رکھیں مع تحقیقات بدیعہ، اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر نادر و نایاب جو ہماری تحقیقات ہوں گی ان کو بھی ہم ذکر کریں گے۔ یہ ماتن فرما رہے ہیں۔ وَتَدْقِيقَاتٍ غَامِرَةٍ مَنِيعَةٍ، منی بولتے ہیں، مناعت سے بنا ہے، محکم، مضبوط، ٹھوس، قوی، فرماتے ہیں، اور قوی
محکم و مضبوط، غامض یعنی پوشیدہ دقیقہ بینیوں کے ساتھ، نقطہ آفرینیوں کے ساتھ۔ یخلو الکتب عنہا، یہ نادر تحقیقات اور محکم غامض دقیقہ بینیاں ایسی ہوں گی جو کسی کتاب کی سے ماخوذ اور مستفاد نہ ہوں گی، بلکہ یخلو الکتب عنہا، ایسی تحقیقات و تدقیقات سے اصول فقہ کی اس سے پیشتر تالیف کردہ کتابیں خالی ہوں گی۔ گویا یہ میری اپنی ذاتی تحقیقات، میری اپنی ذاتی کاوش ہے۔ سالکن فیہ مسلک غبطی والایجاز، ایسا بھی نہیں ہے کہ نادر تحقیقات اور غامض تحقیقات کی اس طرح بھرمار کر دوں کہ کتاب میں اس قدر اتناب ہو جائے، اس قدر تفصیل ہو جائے، اس قدر بسط ہو جائے کہ اخذ میں تحصیل میں دقت اور دشواری پیش ہو۔ بہت سی کتابیں ایسی ہیں جو کافی ضخیم ہو گئیں، مبسوط ہو گئیں، ان سے استفادہ میں اخذ میں دقت۔ فرماتے ہیں سالکن فی مسلک ضبط والایجاز، اس کتاب تنقیح کے اندر ضبط و ایجاز کے اسلوب کو اختیار کرتے ہوئے، کیا مطلب؟ یعنی اصول اور قواعد کو ہم منضبط کرنے کے ساتھ ساتھ ایجاز کا بھی اسلوب اختیار کریں گے، اتناب سے اس میں ہم کام نہ لیں۔ تو ضبط قواعد، ضبط اصول اور ایجاز کا اسلوب اختیار کرتے ہوئے متشبثا باہداب السحر متمسکا بعروۃ الایجاز۔ التشبث کا معنی ہوتا ہے الاعتصام کے، کسی چیز کو مضبوطی سے تھام لینا، اور سحر کا معنی واضح ہے، سحر سے مراد یہاں پر سحر البیانی ہے۔ ان من الشعر لحکمہ وان من البیان لسحرا، تو سحر البیانی، بعض خطیب سحر البیان ہوتے ہیں۔ تو اب یہ سحر کا معنی ہے، اور اہداب یہ خود کی جمع ہے جس کا معنی ہوتا ہے نرم کے، ما وجدتہ الا کہدبۃ الثوب، بات سمجھ گی؟ تو اس کا معنی نرم گوشے کے ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پر سحر یعنی سحر بیانی، سحر بیانی، سحر کلامی کے نرم گوشوں کو، نرم گوشوں سے مراد نرم اسلوب کو، آسان اسلوب کو، دل نشین اسلوب کو، بات میں آ گئی؟ یہ مراد یہاں پر آداب سحر سے، یعنی سحر بیانی کے، سحر کلامی کے دل نشین، پرکشش، پرجذب اسلوب کو جو ہے اختیار کرتے ہوئے یہ معنی مراد ہے۔ تو سحر کے نرم گوشوں یا سحر کے نرم اسلوب اور نرم لب و لہجوں کا مضبوطی سے دامن تھامتے ہوئے، تشبث کا معنی۔ تو آپ چاہے یہ ترجمہ کر لیں، سحر کے نرم گوشوں یا سحر کے نرم دل نشین کشش آمیز اسلوبوں کا دامن مضبوطی سے تھامتے ہوئے متمسکا بعروۃ الاعجاز، عروہ کی جمع یہ عرا آتی ہے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی۔ عروہ کی جمع عرا، مضبوط ترین رسی کو بولتے ہیں۔ فرماتے ہیں اور اعجاز کی محکم ترین رسی کو مضبوطی سے پکڑتے ہوئے، کیا مطلب؟ یعنی میں اس کے اندر جو ہے وہ ایسا طریقہ اختیار کروں گا یا اس انداز سے میں ان قواعد کو
اور ان اصول کو میں ذکر کروں گا جس کو ذکر کرنے سے انسان کی قوتیں کیا ہوں گی؟ وہ عاجز ہوں گی۔ فرماتے ہیں متشبثم باحداب السحر میں احداب انہوں نے جمع مکسر جو کثرت کے اوپر دلالت کرتا ہے وہ اختیار کیا، اور عروۃ الاعجاز میں واحد کا لفظ عروہ اختیار کیا۔ ایسا کیوں ہے؟ فرماتے ہیں اختار فی الاعجاز العروۃ وفی السحر الاحداب، اعجاز کا جہاں پر ذکر کیا تو وہاں پر عروہ واحد کا لفظ اختیار کیا جس کی جمع عرا آتی ہے، اور سحر کے مقام پر انہوں نے احداب کا لفظ ذکر کیا جو احداب ہدبتن کی جمع ہے، ہائے محملہ کے ضمے کے ساتھ اور دال محملہ کے سکون کے ساتھ۔ ایسا کیوں؟ ایک جگہ واحد ایک جگہ جمع۔ لأن الاعجاز اقوى واوثق من السحر، اس لیے کہ اعجاز یہ سحر کے اعتبار سے انتہائی باقوت اور انتہائی محکم اور مضبوط ہوا کرتا ہے۔ کیا ہوا کرتا ہے؟ اعجاز پر سبھی قادر نہیں ہوتے ہیں، اعجاز پر سبھی قادر نہیں ہوتے ہیں، سحر کے اوپر تو بہت سے لوگ قادر ہوئے۔ واضح میں آگی، بہت سے لوگوں نے اپنے جادو کو ڈالا تھا، مگر عصائے کلیم جو اعجاز بن کر کے ظاہر ہوا تھا وہ صرف سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دست پاک ہی سے نہ ظاہر ہوا۔ تو فرماتے ہیں اس لیے کہ اعجاز یہ سحر سے کہیں زیادہ باقوت ہوتا ہے، بہت زیادہ محکم اور بااثر ہوتا ہے، اور عروہ کے اندر واحد کا لفظ اختیار کیا اور احداب کے اندر انہوں نے جمع کا لفظ اختیار کیا۔ عروہ بولتے ہیں مضبوط ترین رسی کو۔ دو باتیں یہ بتانا چاہتے ہیں، ایک بات تو یہ کہ وہاں جمع یہاں واحد، اور دوسری بات یہ کہ اعجاز کے ساتھ انہوں نے عروہ کا اختیار کیا اور سحر کے ساتھ احداب کو انہوں نے اختیار کیا۔ بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ دو باتیں بتا رہے ہیں۔ ایسا کیوں نہیں کیا کہ عروہ کا استعمال یہ سحر کے ساتھ کر دیتے اور احداب کا استعمال کس کے ساتھ؟ اعجاز کے ساتھ کر دیتے؟ تو کہتے ہیں احداب ہدبتن کی جمع ہے جس کے اندر نرمی ہوتی ہے، بات میں آگی، اور عروہ یہ اس کی جمع عرا آتی ہے جو مضبوط ترین رسی کو بولتے ہیں۔ تو اعجاز وہ ایسی رسی ہے، ایسی محکم رسی ہے جو ٹوٹنے والی نہیں، اس کو توڑنے سے انسانی قوتیں کیا ہوتی ہیں؟ عاجز ہوتی ہیں۔ اور سحر باز میں آگی تو یہ ایک نرم کلامی ہوتی ہے، ایک نرم گوئی ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں، جس کے اوپر بہت سارے لوگ کیا ہوا کرتے ہیں؟ قادر ہوا کرتے ہیں۔ اس کو پیش کرنے سے انسانی قوتیں عاجز، عام انسانی قوتیں عاجز نہیں ہوا کرتی۔ تو اس کو انہوں نے بتایا کہ اعجاز میں عروہ اور سحر میں احداب کو اختیار کیا۔ نرم چیز جو ہوتی ہے اس کی مختلف شکلیں آپ بنا سکتے ہیں، مگر جو چیز سخت ہوتی ہے اس کی شکل طبیعی کو آپ بنا قصر قاصر کے ظاہر نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک آٹا ہے، اس کے آپ مختلف گولیاں بنا سکتے ہیں، مگر ایک خشک مٹی ہے، آپ یہ چاہو کہ اس کی مختلف شکلیں بناؤ، یہ آپ کے بس میں ہے؟ تو اسی کو فرماتے ہیں عروہ کے اندر، اعجاز کے اندر عروہ اختیار کیا جو استحکام پر دلالت کرتا ہے، اور سحر کے اندر احداب کو اختیار کیا جو نرم ہونے پر دلالت کرتا ہے، اس لیے کہ اعجاز یہ سحر کے بنسبت زیادہ باقوت اور زیادہ ٹھوس ہے، تو اس کے ساتھ عروہ کا لفظ
مناسب ہوا، جس میں قوت زیادہ ہوتی ہے، اور شعر کے اندر وہ قوت ہوتی نہیں نرم ہونے کی وجہ سے، اس لیے اس کے ساتھ انہوں نے خطبہ کا لفظ یا آداب کا لفظ اختیار کیا۔ اب دوسری بات بتاتے ہیں، عروا میں واحد کا لفظ کیوں اختیار کیا اور آداب میں جمع کا لفظ کیوں اختیار کیا؟ تو آپ بلاغت پڑھ چکے ہیں، بلاغت کلام کے دو طرف ہیں، ایک حد اعلیٰ طرف اعلیٰ، ایک طرف اسفل، طرف اعلیٰ اور طرف اسفل۔ حد اعلیٰ یہ ہے ان یرتقی الکلام الی درجتہ الی ان یخرج عن طوق البشر۔ کیا مطلب؟ کہ کلام اپنی بلاغت کے اندر ایسے مقام، ایسے مرتبہ، ایسے بلند درجے کے اوپر فائز ہو جائے کہ انسان کی طاقت ایسا کلام پیش کرنے سے کیا ہو جائے؟ عاجز ہو جائے۔ تو طرف اعلیٰ جو ہوتی ہے، طرف اعلیٰ کا مطلب یہ ہوتا ہے ما تنتہی الیہ البلاغہ، جو بلاغت کی آخری حد ہو، بلاغت کی آخری حد ہو، اس جیسا کلام آج تک کوئی پیش کر سکا؟ بازی میں آگئی؟ تو اب گویا بلاغت وہیں پر جا کر کی ختم ہو گئی ہے کہ اس سے اعلیٰ کلام کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ وہ وحدت کے درجے میں ہے۔ کس کے درجے میں ہے؟ ہاں، جیسے واحد حقیقی لا یتجزا ہے کہ کسی طریقے سے وہ قابل تجزی، قابل تقسیم نہیں، ایسے بلاغت کی طرف اعلیٰ جو حد اعجاز ہے، ما تنتہی الیہ البلاغہ، بلاغت کا جو منتہا ہے، بلاغت کی جو آخری حد ہے، کیا مطلب؟ وہ قابل تجزی نہیں، قابل تقسیم نہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی اب اس سے اعلیٰ کوئی کلام نہیں ہو سکتا، وہ کلام کلام واحد ہی ہوا کرتا ہے۔ آج تک اس کلام کی وحدت برقرار ہے کہ نہیں برقرار ہے؟ وہ فرماتے ہیں عروا میں واحد کا لفظ اور آداب میں جمع کا لفظ اختیار کیا اس لیے کہ کلام کا اعجاز یہ ہے ان یؤدى المعنى بطریق ہوا ابلغ من جمیع ما عداہ من الطرق۔ کلام کے اندر اعجاز یہ ہے، ایک کلام کو مختلف اسلوب کے ذریعے، مختلف طریقے سے، مختلف ترکیبوں کے ذریعے آپ ادا کر سکتے ہیں۔ ایک عنوان دے دیا جاتا ہے، 10 لوگوں سے مضمون لکھنے کے لیے کہا جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کوئی کسی طریقے پر، کوئی کسی طریقے پر، کوئی کسی طریقے پر کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ تو اب فرماتے ہیں کلام کے اندر اعجاز یہ ہے کہ کسی معنی کو اس طریقے پر ادا کیا جائے کہ وہ اپنے علاوہ سارے طریقوں سے کیا ہو؟ زیادہ اعلیٰ ہو، زیادہ عرفہ ہو۔ بس سمجھے؟ یعنی اس سے اعلیٰ کوئی کلام نہ ہو سکے۔ تو ایسا کلام جو ہوگا کہ اس سے اعلیٰ کوئی نہ ہو، گویا وہ واحد ہے، بعض میں آگی اپنی بلاغت کے اندر، سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ وہ ایک ہی کلام ہوتا ہے، ایک سے زائد وہ نہیں ہو سکتا۔ اسی کو کلام کے اندر اعجاز یہ ہے کہ کسی معنی کو اس طریقے پر ادا کیا جائے کہ اس کے علاوہ جتنے اور طریقے ہیں اس معنی کو ادا کرنے کے، وہ سب سے اعلیٰ ہو۔ وَلَا يَكُونُ هَذَا إِلَّا وَاحِدًا، اور اس نوع کا کلام کہ اب اس سے کوئی اعلیٰ ہی نہ ہو سکے، صرف وہی اعلیٰ رہے، یہ صرف ایک ہی کلام نہ ہوگا۔ وَأَمَّا السِّحْرُ فِي الْكَلَامِ، لیکن کلام کے اندر جو سحر ہے فَهُوَ دُونَ الْإِعْجَازِ، تو وہ اعجاز سے کیا ہے؟ وہ ادنا درجہ ہے، اعجاز سے وہ کمتر درجے کا ہے۔ وَطُرُقُهُ فَوْقَ الْوَاحِدِ، اور اس کے طریقے جو ہیں وہ بے شمار ہوتے ہیں، بہت سے ہوتے ہیں۔ بات میں آگئی؟ ایک ہی مفہوم کو بہت سے لوگ ادا کرتے ہیں، اور ہر ایک کے اندر جو ہے وہ تاثیر ہوا کرتی ہے، اور ہر ایک کا کلام سحر انگیز ہوتا ہے، کسی کا کم ہوتا ہے، کسی کا اس سے کچھ زیادہ ہوتا ہے، کسی کا اس سے کوئی اور زیادہ ہوتا ہے۔ ایک ہی موضوع پر چند لوگوں سے خطاب کرنے کے لیے کہا گیا، ہر ایک نے سحر انگیز طریقے پر خطاب کیا، مگر کسی کے اندر سحر انگیزی زیادہ ہے، کسی کے کلام کے اندر دلکشی زیادہ ہے، اور کسی میں اس کے اعتبار سے کیا ہے؟ وہ کم ہے۔ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ تو فرماتے ہیں طرقہ فوق الواحد،
سحر کے طریقے بہت ہوتے ہیں، فَأَوْرَدَ فِيهِ لَفْظَ الْجَمَع، تو وہاں پر جمع کا لفظ ذکر کیا جو اس مقام کے مناسب ہے۔ وَسَمَّيْتُهُ بِتَنْقِيحِ الْأُصُولِ، اور میں نے اس کتاب کا نام تلقیح الاصول رکھا، ماتن کہتے ہیں جس کے اندر میں نے محصول کی بحثوں کا خلاصہ ذکر کیا۔ علامہ ابن حاجب کے مختصر ابن حاجب کے اصول کو ذکر کیا، فرماتے اس کا نام میں نے تنقیح الاصول رکھا ہے۔ واللہ تعالی مسئول، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، التجا ہے، ان یمتع بہ مؤلفہ، کہ اس کتاب تنقیح الاصول کے ذریعے اس کے مؤلف کو کیا ہے وہ فائدہ بخشے، وکاتبہ، اور اس کی کتابت کرنے والے کو فائدہ بخشے، وقاریہ، اور اس کی قراءت اور اس کا مطالعہ کرنے والے کو بھی فائدہ بخشے، وطالبہ، اور اس کتاب کا علم طلب کرنے والے، علم حاصل کرنے والے کو فائدہ بخشے، وَيَجْعَلَهُ خَالِصًا لِوَجْهِ الْكَرِيمِ، اور اس کتاب کو صرف اور صرف اپنی رضا کا ایک ذریعہ بنا لے، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے، نمائش کے لیے، دکھاوے کے لیے، شہرت کے لیے میں نے یہ کام نہیں کیا ہے، اللہ راضی ہو جائے میرے اس عمل سے، اس کتاب کو خالص اپنی رضا کے لیے بنا لے۔ انہو هو البر الرحیم، یقیناً وہی کیا ہے بر ہے، کیا مطلب یعنی نیکی کو قبول فرمانے والا ہے، اور وہی رحم فرمانے والا، مہربانی فرمانے والا ہے۔ اصول الفقہ، اے ہذہ اصول الفقہ اور اصول الفقہ ما ہی، ترکیب بتاتے ہیں اصول الفقہ یا تو خبر ہے ہذہ کی یہ فقہ کے اصول ہیں، یا یہ اصول الفقہ مبتدا ہے، اس کی خبر محذوف ہے، اصول الفقہ ما ہی، فقہ کے اصول کیا ہیں، فعرفہا، اولا جب یہ سوال پیدا ہوا فقہ کے اصول کیا ہیں تو اولاً اصول فقہ کی تعریف اضافت کے اعتبار سے کی۔ اصول فقہ جب آپ پڑھتے ہیں اور پڑھ چکے ہوں گے تو اس کی ایک حد اضافی اور ایک حد لقبی ذکر کرتے ہیں۔ حد اضافی کا مطلب آپ کو بتایا گیا ہوگا یا مجھ سے بھی آپ نے سنا ہوگا، میں نے بھی پڑھائی ہے کتاب۔ حد اضافی کا مطلب یہ ہے کہ اصول الفقہ میں اصول مضاف ہے، فقہ مضاف الیہ ہے، تو مضاف اور مضاف الیہ کی تعریف کر دی جائے، یہ اس کی حد اضافی ہے، یہی تعریف اضافی ہے کہ اصول یہ اصل کی جمع ہے۔ اصل کہتے ہیں ما یبتنی علیہ الشیء، جس پر کسی شے کی بنیاد ہو۔ بنیاد دو طرح کی ہوتی ہے، ایک حصی ہوتی ہے جیسے چھت کی دیوار کے اوپر، یہ کیا ہے حصی نہ بنیاد ہے، اور ایک بنیاد عقلی ہوتی ہے جیسے دلیل کے اوپر دعویٰ کی بنیاد ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہاں پر جو بنیاد ہے یہ حصی ہے نہیں بلکہ کیا ہے وہ عقلی ہے۔ تو فقہ کے جو احکام ہیں تو ان کی بنیادیں کس کے اوپر قائم ہیں؟ ادلہ شرع، کتاب اللہ، سنت، اجماع، قیاس پر، انہی کا نہ اس میں بیان ہوگا۔ یہ حد اضافی ہے۔ اور ایک اصول فقہ کی حد لقبی ہے۔ حد لقبی کا مطلب یہ ہے کہ اصول فقہ یہ ایک مخصوص علم کا لقب ہے۔ کیا ہے؟ مخصوص علم کا لقب ہے۔ جیسے حامد، اب ویسے صفتی معنی لیں، وصفی معنی لیں، اشتقاقی معنی تو تعریف کرنے والا، مگر جب کسی کا علم رکھ دیا گیا تو اب لقب لرجل مخصوص یا لشخص خاص۔ تو ایسے اصول الفقہ یہ لقب ہے ایک خاص فن کا۔ کس کا؟ جیسے ہدایت النحو کتاب کا نام ہے تو اس کا معنی کچھ تھوڑا کریں گے، نحو کی ہدایت۔ لقب لعلم مخصوص یا لکتاب مخصوص۔ بات سمجھیں گے؟ میزان الصرف کا معنی کیا ہو گیا؟ صرف کا ترازو۔ اس طور پر وہ فرماتے ہیں فعرفها اولا باعتبار الاضافه وثانيا باعتبار انه لقب لعلم مخصوص۔
تو سب سے پہلے اس کی تعریف اضافت کے اعتبار سے کی، یعنی حد اضافی تعریف اضافی کی، اور ثانیاً اس کی تعریف اس اعتبار سے فرمائے کہ یہ ایک مخصوص علم کا لقب اور عنوان ہے۔ اصول فقہ جب بولا جائے گا تو اس سے ایک مخصوص علم اصول فقہ سمجھا جاتا ہے، نحو، صرف اور حدیث، اصول حدیث یہ سب نہیں سمجھا جاتا ہے۔ اما تعریفها باعتبار الاضافہ، رہا اضافت کے اعتبار سے اصول کی تعریف، فیحتاج الى تعریف المضاف والمضاف الیہ، تو یہ تعریف مضاف اور مضاف الیہ کی تعریف کی محتاج ہے۔ بات سمجھ آ گئی نا؟ فقال، تو فرمایا الاصل ما یبتنی علیہ غیر، اصل اس کو کہتے ہیں، اب دیکھ رہے ہیں تو کہنا چاہیے کہ اصول یہ اصل کی جمع ہے، اصل اس کو کہتے ہیں ما یبتنی علیہ غیر، جس پر کسی شے کی بنیاد قائم ہے، ٹھیک ہے۔ فالابتناء شامل لابتناء الحسی، ابتناء یہ ابتناء حسی کو شامل ہے۔ ابتناء حسی کا مطلب یہ ہے کہ اب یہاں پر جو ہے مبنی اور مبنی علیہ یہ دونوں طرف محسوس ہوں، کابتناء السقف علی الجدران، جیسے دیواروں کے اوپر چھت کی بنیاد ہے کہ آپ دیوار کو بھی اور چھت، مبنی اور مبنی علیہ دونوں کو سر کی آنکھوں سے مشاہدہ کریں، یہ ظاہر ہے۔ والابتناء العقلی، یہ ابتناء عقلی کو بھی شامل ہے۔ ابتناء عقلی کس کو کہتے ہیں؟ ترتب الحکم علی دلیل، حکم کا اپنی دلیل کے اوپر مرتب ہونا۔ بات سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ اب یہاں پر ایک بحث یہ کر رہے ہیں کہ تعریفہ بالمحتاج الیہ لا یقترب، بعض لوگوں نے اصل کی تعریف یہ کی ما یحتاج الیہ، اصل اس کو کہتے ہیں جس کی طرف کوئی شے محتاج ہو، جیسے چھت ہے، اپنے قیام میں محتاج کس کا ہے؟ دیوار کا محتاج ہے۔ تو اصل کی تعریف محتاج الیہ سے کرنا، ما یحتاج الیہ شے سے کرنا، فرماتے ہیں لا یضطرد، یہ تعریف مضطرد نہیں۔ طرد و عکس کا ذکر یہ ابھی آگے آ رہا ہے، اتنا سمجھیں آپ کہ یہ تعریف مضطرد نہیں ہے، یعنی دخول غیر سے یہ معنی نہیں ہے۔ اصل کی تعریف میں بہت سی ایسی چیزیں بھی داخل ہو جائیں گی جو اصل نہیں۔ یہ تعریف کس نے کی ہے؟ قد عرفہ الامام الرازی فی المحصول بہذا، بتایا تھا نا، موردن فیہ زبدۃ مباحث المحصول، امام رازی کی کتاب محصول کی بحثوں کا خلاصہ اس کے اندر ذکر کرتے ہیں۔ تو امام رازی نے کتاب المحصول کے اندر یہ تعریف فرمائی۔ ہم یہیں پر بات اپنی ختم کر دے رہے ہیں۔ اب یہاں سے یہ تعریف کی دو قسمیں کریں گے، ایک تعریف حقیقی، ایک تعریف اسمی، دونوں کو ذکر کرنے کے بعد یہ بتائیں گے کہ یہ تعریف کیسے مضطرد نہیں ہے، طرد کا معنی کیا ہے، عکس کا معنی کیا ہے۔